غریبوں سے رفاقت رکھ، فقیروں کی حمایت کر۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو النبی الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے انسان آباد کیے ہیں، اس انسان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ اس انسانوں میں ایک طبقہ، ایک گروہ اور جماعت ایسی ہے جو اعلیٰ، اشرف، اکمل اور اجمل ہے۔ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں تمام مخلوقات میں اعلیٰ، اشرف، اکرم بنایا ہے، اور تمام انبیاء کرام سے متعلق مومنوں اور مسلمانوں کا متفقہ نظریہ عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبر، رسول اور نبی یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم عن الخطا بنایا ہے، یعنی جو گناہوں سے پاک صاف ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو گناہوں سے پاک صاف بنایا ہے۔ پھر انسانوں میں ایک طبقہ ہے جسے محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، جو محفوظ ہے، جو گناہ اللہ تعالیٰ انہیں کرنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جہاں اگر کوئی گناہ نظر آئے تو اس پر یہ جملہ یادداشت رہے کہ صحابہ کرام سے جو گناہ ہوئے ہیں یہ در حقیقت امت کے لیے یہ جزا ہے۔ صحابہ کا گناہ یہ جزا ہے، مجھ آپ کا جو گناہ ہے وہ سزا ہے۔ صحابہ سے گناہ کروا کے اللہ تعالیٰ مجھ آپ کو احکامات سمجھاتے ہیں۔ اگر چوری ہو جائے تو ہاتھ کہاں سے کہاں تک کاٹنا ہے، ڈکیتی ہو جائے تو ڈاکو کو کیا سزا دینی ہے، شراب پینے والا ہے
اس پر حد کیسے جاری کرے، پھر بدکاری اور زنا کے اندر ملوث شخص پایا گیا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کیسے حد جاری ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس پر کیسے سنگ باری ہو، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ نے گناہ کروائے تاکہ مجھ آپ کو شریعت کے احکامات سمجھ میں آئے، اور ان سے کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے، جا بجا قرآن کریم کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک۔ پہلا پارا دیکھیں تو اولئک هم المفلحون نظر آئے گا، یعنی یہ سارے صحابہ مفلحون ہیں، سارے صحابہ کامیاب اور کامران ہیں، سارے صحابہ فلاح اور بہبود سے ہمکنار ہیں۔ کہیں اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ سارے صحابہ راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے صحابہ مومن پکے ہیں۔ پھر چلتے 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 30ویں پارے میں، آخری پارے میں اللہ نے بات مکمل کر دی مزید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان جماعت صحابہ سے اللہ راضی، اور پھر یہ جماعت صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سارے صحابہ سے جنت کا، بھلائی کا، خیر کا وعدہ فرما لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ چاہے ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد ایمان لانے والے ہو، چاہے مہاجر صحابہ ہو یا انصار صحابہ ہو، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہو۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 11ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جو ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے، چاہے وہ مہاجر ہو یا انصار ہو، مکہ میں ایمان لانے والے مہاجر یا مدینے میں ایمان لانے والے انصار صحابہ، فرمائے سب سے اللہ راضی ہے۔ صرف ان سے نہیں، فرمائے والذین اتبعوا، جو ان کی اتباع کرے، جو ان کے پیچھے چلے، جو ان کی پیروی کرے، ان جیسا ایمان پیش کرے، ان سے محبت اور عقیدت اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے، فرمائے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ انسانوں میں ایک دوسرا طبقہ ہے جسے اللہ نے محفوظ بنایا، گناہ سے انہیں محفوظ کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے، مجھ آپ، میں اور آپ، ہم انسانوں کا ایک طبقہ ہے جس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ کبھی نیکیوں کے سمندر میں، رحمت کے سمندر میں ہم غوطہ ہوتے ہیں، اور کبھی گناہوں کے دلدل میں ہم پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں جو گناہ والی زندگی ہی گزار رہے ہیں، انہیں نیکیوں کی کوئی طلب نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں۔ اور کئی ایسے ہیں جن پر فرشتے رش کرتے ہیں، اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، 20 سال 30 سال زندگانی گزار دی، ایک گناہ ان کے کھاتے پہ نہیں ہے۔ ایسے اولیاء دنیا سے گزرے، فرشتے ان کی عبادت دیکھ کر، ان کی ریاضت دیکھ کر، ان کے زہد و تقوی دیکھ کر، ان کا لیل و نہار دیکھ کر، ان کی زندگی دیکھ کر رش کرتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، 20 سال 40 سال یہ گزار دیے انہوں نے، اور ان کے کھاتے پہ ایک گناہ بھی نہیں۔ تو یہ انسانوں کا ایک طبقہ ہے، میرے اور آپ کا طبقہ، جو
نیکیوں کی زندگی کے اندر بھی اور گناہ والی زندگی کے اندر بھی. اور کئی ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے وہ چھوٹے گناہ ہو جائے تو اس کی طرف سوچتے تک نہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ تو صغائر ہے، اس سے کیا ہوگا. تو یہ خیال پیدا کر کے پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے جو یہ خیال کر کے بھائی بد نظری ہے، نظر اٹھا کر دیکھ لیا تو اس سے کیا ہوا، چھوٹے گناہ ہے. تو یہ ایک طبقہ ہے. ہم نے تو یہ فرق کیا ہوا ہے، یہ چھوٹے گناہ اور یہ کبائر گناہ. جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہاں تک فرمایا کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، ہر وہ گناہ جس سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے فرمایا وہ گناہ کبیرہ ہے. اب آپ دیکھیں ایمان ہے، علماء نے اس کی مثال دی قندیل کے ساتھ، چراغ کے ساتھ. اب چراغ تبھی روشن ہوگا جب اس کے اندر تیل ہو، اور تیل جس قدر ہوگا اس قدر اس کے اندر روشنی برقرار رہے گی اور تیز رہے گی. فرمایا ایمان کی قندیل اور چراغ یہ نیکیوں کے تیل سے روشن ہوگا، پھلے گا پھولے گا. اب چراغ کو آندھی طوفان اور ہواؤں سے روکنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، بچانا ہے، ورنہ پھر ایمان کی جو روشنی ہے اگرچہ تیل بھی ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہوا آندھی جو چل رہی ہے یہ چراغ کو گل نہ کر دے، بجھا نہ دے. تو اسی طرح ایمان کی جو قندیل ہے، چراغ ہے، یہ نیکیوں کے تیل سے جلاتے وقت گناہ والی ہوا اور طوفان اور آندھیوں سے اس کو بچانا ہوگا. اگر ہم نے بچا لیا پھر یہ ایمان ہمارا پھیلے گا، یہ ایمان ہمارا پھولے گا، یہ ایمان پھر ہمارا روشنی بکھیرے گا، خود بھی تر و تازہ ہوگا اور جو مومن ہوگا وہ بھی تر و تازہ رہے گا. یہ ایمان کی مثال ہے. تو صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا صغیرہ اور کبیرہ یہ کون سے گناہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبیرہ کبیرہ نہیں ہوتا یا کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا جب تک اس کے اندر توبہ و استغفار رہے، اور صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا جب تک اس میں دوام رہے. یعنی چھوٹے گناہ نہیں ہیں اگر اس میں ہمیشہ رہے. کوئی شخص معمولی سمجھ کے روز کر رہا ہے گناہ، کہا یہ تو چھوٹے گناہ ہے، وہ خیال یہی رکھ رہا ہے یہ چھوٹے گناہ ہے، اور روز اسی ڈیوٹی کے اندر وہ گناہ کر رہا ہے. فرمایا اب یہ صغیرہ نہیں ہے، اس کے لیے کبیرہ ہے. اور کبیرہ گناہ بڑے گناہ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ توبہ اور استغفار بھی لازم پکڑ لیں. توبہ اور استغفار ایسا آلہ اور ذریعہ ہے، فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد ایک سوال کیا. سوال یہ تھا حضرت یہ بتائیے کہ میں ذکر اذکار زیادہ کروں یا توبہ استغفار زیادہ کروں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، لا الہ الا اللہ. یہ کلمات جو ذکر اذکار کے یہ میں زیادہ کروں یا توبہ استغفار کروں؟ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں کون سا وظیفہ زیادہ کروں، اس اذکار کا یا استغفار کا؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا اور کہا کہ اگر کپڑا میلا ہو تو سرف سے دھو لو، اور اگر کپڑا میلا نہیں ہے، پاک صاف ہے، تو اس پر عود، خوشبو اور عطر سے اس کو دھو لو.
عام سی بات ہے، کپڑا اگر میلا ہے یعنی ہماری زندگی گناہ والی زندگی ہے تو توبہ استغفار ضروری ہے، سرف ایکسل لگایا جائے، وہ توبہ استغفار والا آلہ ہے کہ زندگی کو پاک اور صاف کرے۔ اور اگر ہماری زندگی نیکیوں والی زندگی ہے، برکتوں والی ہے، فرمائیں کہ پھر اب توبہ استغفار نہ، اب ذکر اذکار میں ہی کام چل جائے گا، ذکر اذکار ہی کرتا رہے۔ تو یہ توبہ استغفار، اس کو لازم اور ملزوم ہم سمجھ لیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا سمجھ لیں۔ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ لکھا ہے تلبیس ابلیس کے اندر، وہ یہ کہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا اذا انعم اللہ علیک فقل الحمدللہ، جب اللہ تعالیٰ تم پر نعمتوں کی برمار کرے، برسات کرے تو تم الحمدللہ کہنا، وَإِذَا أَحْزَنَ فَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب کوئی حزن آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، غم کا مرحلہ آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتے رہنا۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے، ڈھانپ کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ نمبر ایک، اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی جو اللہ کی عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا، کہنا مانے گا، فرمانبرداری کرے گا تو سمجھ لیں اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کی رضا کا پرمٹ اس کو مل گیا ہے۔ کسی نیکی کو فرمایا حقیر سمجھ کر نہ چھوڑے، ایسا نہ ہو وہی نیکی جو اس نے کی ہے اگرچہ اس نے اس کو معمولی سمجھا اور اس کی نجات کے لیے وہ نیکی کافی آتی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے غصے میں، یعنی اس کے غصے میں، غصے کو نافرمانی اور گناہ میں چھپا رکھا ہے۔ کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو سمجھ لیں اللہ کا غصہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کا غصہ اس کے ساتھ ہے، اور یہ سمجھ کر یہ چھوٹا گناہ ہے اور اس نے کر لیا، کیا پتہ یہی اس کے لیے وبال بن جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے، جیسے کہ بعض احادیث میں مفہوم ہے کہ اس نے اس کو حقیر سمجھ کر کسی شخص نے کوئی ایسا جملہ کہا اور اس نے اس کو معمولی سمجھا، ایسا لفظ تھا جو کہنا نہیں چاہیے تھا، شریعت اور اسلام سے ہٹ کر اب خوش گپی کے اندر اس نے یہ بات کر دی۔ مجلس لگی ہوئی تھی، دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ چل رہی تھی، اس میں اس نے وہ جملہ کہہ دیا۔ اب اس نے اس کو بس سمجھا کہ ایسی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حدیث کے اندر ہے کہ یہی جملہ اس کے پکڑ کے لیے کافی ہو جائے گا، یہوی بہا جہنم، اسی کے ذریعے، اسی جملے کی وجہ سے اسے جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اب اس نے اس کو معمولی سمجھا تھا، چھوڑ دیا، فرمایا وہی اس کے لیے پکڑ کا باعث بن گیا۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں اور مختلف پریشانیاں ہیں، مختلف پریشانیاں۔ تو تیسرے نمبر پر فرمائے کہ اولیاء، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا یہ ولی، امیر بھی ولی ہو سکتا ہے، غریب بھی ولی بن سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ بہت بڑا پیر ہے تو یہ ولی ہے، یا یہ بہت تنگ دست ہے۔ تو یہ ایک جملہ فرمائے کہ ولی کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، اور اللہ پاک ہے تو پاک بندے اللہ کے ولی ہوتے، ناپاک نہیں، جو پورے سال غسل نہ کرے اور لنگ دھڑنگ فقیر ہو، کہتے ہیں کہ آدھا لباس سے باہر ہے تو آدھا ولی ہے اور پورے لباس سے باہر ہو تو بڑا ولی ہے، تو یہ بڑا ولی نہیں ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو ولی نہیں بناتے، ولی وہی ہے جو سنت رسول پہ ڈھلا ہوا ہو، جس کو امام ربانی مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ یوں کہہ گئے کہ اگر کوئی بہت آسمانوں کی بلندیوں کو اڑ رہا بغیر سہارے کے
اور پانی پہ تیر رہا ہو اور پانی اس کو گیلا نہیں کر رہا، فرمایا یہ کرتب دکھا رہا ہے لیکن اس کا پائنچا ٹخنوں سے نیچے سنت رسول کے خلاف چل رہا ہے، تو فرمایا میں اس کو ولی نہیں سمجھتا۔ ولی وہی ہے جو سنت رسول پہ ڈلا ہوا ہو۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، ایک مرید آیا تقریباً 10 سال رہا، ایک دن حضرت سے کہنے لگا حضرت ہم خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتے تھے، عجیب عجیب کرامات دیکھتے تھے، آپ کے پاس آئے ہم نے آج تک کوئی کرامت دیکھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ 10 سالوں میں تم نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا جی ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ میں نے کسی بھی دن وضو سے پہلے مسواک کو چھوڑا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہی مسواک والی سنت، فرمایا الکرامت فوق الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہ کرامت 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ کبھی مجھے سنت کے خلاف چلتے ہوئے نہیں دیکھا، یہی تو اصل کرامت ہے۔ سنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اسی لیے تو فرمایا قرب قیامت میں آخری وقت میں انسان سنت پر چلے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ کیوں کہا؟ شہید یہاں پر قربان ہوتا ہے، جان نچھاور کرتا ہے، خون بہاتا ہے، بس چلا جاتا ہے، ایک دن کی کہانی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یہاں جو یہ زندہ ہے، یہ شخص جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کو روز قربان ہونا پڑتا ہے، روز اس کے اپنے لوگ اسے تانا دیں گے، کبھی ماں باپ اسے تانا دیں گے بھائی تم نے داڑھی رکھ لی، تم تو وقت سے پہلے بابا لگ رہے ہو۔ ایسے بھی قصے اور کہانی ہمارے پاس آئی ہے، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے ابھی وقت ہے بیٹا تیری شادی نہیں ہوئی، داڑھی کٹوانی ہے کٹوا لے، رکھنے کے بعد نہیں کاٹ سکتا، یعنی پہلے اسے کہہ دیا کٹوا لے، اس بیٹے نے کٹوا لیا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مخلوق میں ماں باپ بھی اگر کہے گناہ کی طرف، داڑھی کاٹنے کی طرف، فرمایا اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ نہیں کرنا۔ ویسے والدین مشرک بھی ہو کافر بھی ہو، فرمایا تب بھی ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ اور برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہیں آنا۔ یہ سارے معاملات دین اسلام کے اندر ہے، لیکن معاملہ یہاں آ جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ٹپکتی ہوئی نظر آئے، فرمایا اب ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ روز سنت کو جو ہم زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا جو اجر مل رہا ہے وہ اسی لیے کہ روز تانے سے برداشت کرنے ہوں گے۔ یار تو بھی نمازی بن گیا، تو ہمارے ساتھ اب نہیں بیٹھے گا، ہماری مجلس میں نہیں بیٹھے گا، یار اس کے سامنے تو اب ہم بات یہ برائی والی کر نہیں سکتے، اب روز اسے تانا، تم نے بھی ٹوپی پہن لی، تم بھی مولوی بن گئے، تم بھی نمازی بن گئے، یہ مختلف تانے، مختلف تنقید کا نشانہ یہ جب سہ رہا ہے سن رہا ہے، اسی لیے تو فرمایا اسے 100 شہیدوں کا برابر اسے اجر و ثواب ملے گا، یہ معمولی شے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہر شخص پریشان ہے، کوئی جانی اعتبار سے، کوئی مالی اعتبار سے، کوئی مہنگائی کے اعتبار سے، کسی نہ کسی آپشن میں انسان پریشان حال ہے۔ امیر بھی ہے وہ اپنے کوٹھی بنگلے کے اندر پریشان ہے، غریب ہے تو وہ اپنی جھوپڑی کے اندر پریشان ہے۔ ان سارے پریشانیوں کا سدباب ہے کیا؟ قرآن کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ دو انداز میں کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر، سمندر کے اوپر جو یہ فساد اٹھا ہے نا، یہ سیلاب کی صورت میں، آساب کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں، اور یہ بل کے اندر جو ٹیکس لگنے کی صورت میں ایک عذابات کے ہم شکار ہیں، یہ سارا فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ وہ خالی کے کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ کے اپنے کمائی ہے، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، اب یہ مزہ تم چکھو، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ مزہ چکھا دیتے ہیں،
لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ کر آ جائیں. یعنی زمین پر جیسے اعمال ہوں گے یہ اعمال اللہ کے پاس جائیں گے، ویسے ہی آسمان سے فیصلے ہوں گے. جیسے یہاں سے اعمال جا رہے ہیں اللہ کے یہاں سے ویسے ہی فیصلے ہو رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تم پر مصیبت پہنچ رہی ہے یاد رکھو یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تم خود کر رہے ہو، اللہ نہیں کر رہا. بتاؤ نا کون سی ایسی چیز تھی جو ابلیس کو راندہ درگاہ بنایا اور اللہ کی رحمت کے بجائے اس کا لعنت کا مستحق ٹھہرا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو صفحہ ہستی سے طوفان نوح نے غرق کر دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جو قوم عاد کو ہواؤں کے ذریعے تتر بتر کر دیا، ان کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی؟ بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جو قوم صالح قوم سمود کو چیخنے پر مجبور کر دیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذابات طوفان کی صورت میں آئی؟ وہ کون سی چیز تھی جو قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ اٹھایا اور پلٹ کے اللہ نے پھینک دیا اور ان پر پتھروں کی بارشیں ہوئی؟ وہ کیا چیز تھی جو قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے گولے برسائے؟ وہ کون سی چیز تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کر کے رکھ دیے؟ وہ کیا چیز تھی کہ جو چلتے چلتے بنی اسرائیل پر مصیبتیں کے انبار لگ گئے؟ وہ کیا چیز تھی؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے کہہ دیا ہم نے ان کو ان کے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے پکڑ لیا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. کسی کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے تتر بتر کر دیا، کسی پر اللہ نے چیخ کی آواز فرشتوں کے ذریعے مسلط کر دیا، کسی پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارشیں کروائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دسا دیا قارون کو، کسی کو اللہ نے دریا کے اندر غرق کر دیا فرعون اور فرعونیوں کو. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب دیکھیں نا ایسے ہوٹل ہے، آپ خود نام تو دیکھیں ہنی مون ہوٹل، نام سے کیا پتا چل رہا ہے؟ وہاں ملازمین خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں گناہ کے اڈے ہو رہے تھے. یہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں کراچی والے پاک صاف ہیں، ٹھیک ہے دو چار وہاں پہ گناہ پہ، لیکن وہ دو چار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر باقیوں پر بھی عذاب مسلط کیے. جب قوم خاموش ہو اور عذابات پھر سب کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر لے جاتے ہیں، پھر اچھا ہو برا ہو مسجد ہو مندر ہو اللہ تعالیٰ سب کو ملیا میٹ کر دیتے. یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. قرب قیامت پہ آسمان بھی برسے گا، زمین بھی پانی نکالے گا، کہاں سے پانی آ رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. لیکن ضرورت ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. مدینہ منورہ میں اور حجاز جیسے شہر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت پہ قحط سالی آئی، بہت زبردست قحط سالی. سارے لوگ پریشان ہو گئے مدینہ والے، قحط سالی ختم نہیں ہو رہی. اور قحط سالی کہتے ہیں آسمان پانی نہیں برساتا، زمین سے پانی خشک ہو جاتا ہے، اناج گلے میوے سبزیاں ترکاریاں سب ختم ہو جاتی ہیں، جانور مویشیاں تک مر جاتے ہیں. یہ ہے قحط سالی، انسان تک بھوکے پیاسے مر جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر اور شام پہ پیغام پہنچایا، غذائی اشیائی منگوائی اور کہا کہ مدینہ اور حجاز میں تقسیم کر دو. تقسیم تو کر دیا گیا وہ سامان خریدنے کی چیزیں. اب آپ دیکھیں یہاں سے کراچی جو اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، اتنی مہنگائی اتنی پریشانی سب کچھ جھیلنے کے بعد انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو مقدم رکھا ہے. کہا ہم نہیں کھائیں گے انہیں کھلائیں گے، ہم نہیں پہنیں گے انہیں پہنائیں گے، ہم گھروں میں نہیں رہیں گے انہیں جھوپڑی اور گھروں میں ہم گھر دلوا کے رہیں گے. اتنا تڑپ اور طلب کے ساتھ انہوں نے یہاں سے سامان بھجوائے، لیکن راستے میں ڈکیتی ہو رہی ہے. کئی واقعات امدادی کیمپ کے اندر باقاعدہ اسلحہ لے کر پہنچ رہے
اور باقاعدہ سامان، نقدی چیزیں، رقم، وہ سب لے کر بھاگ رہے. اصل بات یہ کہ یہاں پر اللہ کے قانون کو جگہ نہیں دیا گیا. اسلام اور قرآن والا قانون یہاں پر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. چور کے ہاتھ کٹوا دو، ڈاکو پکڑا جائے اسے قانون اسلام کے مطابق سزا دے دو. ابھی ڈاکو کو بھی پتا ہے جب تک کر رہے ہیں، ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، 10-15 لاکھ روپے ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے. اگر کبھی پکڑے بھی گئے تو 1-2 پیٹی دے کر باہر آ جائیں گے، پھر اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں گے. انہیں پتا ہے ایک گیٹ سے داخل ہوئے دوسرے گیٹ سے باہر آ جائیں گے. بعض تو ماشاءاللہ ملے بھی ہوتے، وہ پہلے ہی پہنچ جاتے بچانے کے لیے. یہ ہمارا پالتو ہے، بس اس کو 2-4 تھپڑ سامنے دکھا کر عوام کو، مجھ آپ کو خوش کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے. پھر کہاں ہے وہ کہاں ہے؟ بیس بدل کر، شکل بدل کر مجھ آپ کو، دکانداروں کو، تاجروں کو کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں. چند پیسوں کے ٹکے ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. اگر ایک قانون اسلام کا، شریعت کا، جو کہہ رہی ہے شریعت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قصاص کے اندر تمہاری زندگانی ہے، ایک کو لٹکا دو، ایک کو ہاتھ کاٹ دو، جو شریعت اسلامیہ کہہ رہی ہے. فرمایا پھر لاکھوں انسانوں کی جان بچ جائے گی. لاکھوں مسلمان نہیں، انسانوں کی جان بچ جائے گی. پھر مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، سب کے جان اور مال کی عزت اور تحفظ خود بخود ہو جائے گا. یہ صحابہ علاقے فتح کرتے تھے تو لوگ کیوں مسلمان ہوتے تھے؟ پورا روم مسلمان ہوا ہے، پورا روم. کیوں ہوا؟ وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر، روم کے اندر جو بادشاہ تھا، اس کے لوگ آگے ہمارے گھروں سے باقاعدہ بہنوں کو، بیٹیوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی وہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. لیکن مسلمان آیا، ان کی حکمرانی آئی، انہوں نے کہا یہ سکہ اب تمہارا چلنے نہیں دیں گے، ہمیشہ کے لیے پاؤں تلے دبا دیں گے. اور پھر مسلمانوں نے ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت کی، تحفظ کیا، دفاع کیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. ایسی فتوحات کے دروازے نہیں کھلے. صحابہ کرام کے اعمال کو، کردار کو، گفتار کو، اخلاق کو انہوں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، تبھی وہ سارے کے سارے علاقے اور پورے ملکوں نے کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام کے شکنجے کے اندر داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالی ہے، سامان منگوایا، کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر دی. قصہ مختصر، حضرت اب یہ کہ سالی ختم نہیں ہو رہی، پریشان ہے صحابہ. ایک صحابی نے رات کو خواب دیکھا اور ان کا نام ہے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواب عجیب دیکھا، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو عمر کو سمجھدار سمجھتا تھا، میں تو عمر کو سمجھدار سمجھتا تھا. یہ واقعہ البدایہ والنہایہ جلد 2 کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7 ان صفحات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. تو یہ صحابی نے خواب دیکھا، پریشان ہوئے، صبح حضرت عمر کو بتلایا. حضرت عمر فجر کی نماز کے بعد پریشان ہے. نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے عمر کو میں سمجھدار سمجھتا تھا. صحابہ سے پوچھا حضرت عمر نے، کیا نبی کے بعد تم نے میرے اندر کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں. صحابہ نے تعریفیں کی. پھر کہا کہ یہ صحابی کیا کہتا ہے، خواب انہوں نے دیکھا، ذرا خواب بیان کرو. انہوں نے خواب بیان کیا تو سارے صحابہ نے کہا اے عمر، آپ نے نماز استسقاء نہیں پڑھائی. کہ سالی میں بارش نہ ہو تو نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کی دعا نماز ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھائی. حضرت عمر فوراً متوجہ ہوئے، نبی اس طرف بتانا چاہ رہے ہیں رجوع الی اللہ، صرف کھانے پینے کی طرف نہیں. اب تبلیغی جماعت لاکھوں سلام ہو جنہوں نے وہاں اشیاء بھی پہنچائی اور انہوں نے دعوت بھی دی کہ اصل گھر جو یہ بے گیا یہ اصل گھر نہیں ہے، اصل گھر آخرت میں. یہاں تو آج نہیں کل یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے، آج نہیں تو کل تو ہمیں جان کا سودا کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے آخرت کا گھر ہے. اس گھر کو ہم ذہن کو سامنے رکھیں. انہوں نے ساتھ ساتھ دعوت دی. بہت ساری تنظیمیں وہ وہاں پر گئی اور بچوں کو باقاعدہ قرآن حدیث کی تعلیم انہوں نے دی. اصل مقصد رجوع الی اللہ بھی ہو، کھانا کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ. تو حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھائی اور اس کے بعد ایسی بارش ہوئی، صحابہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد مدینے میں کبھی قحط سالی ہوئی نہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رجوع الی اللہ کریں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ زمین والے، بستی والے، قریہ والے، شہر والے، ملک والے، دیہات والے، قصبہ والے اگر ایمان لے کر آ جائے، اللہ پر پکی ٹکی عقیدت اور محبت اور الفت اور پیار رکھے، رسول اللہ کی تعلیمات پر پکی ٹکی یہ لوگ عمل اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر آسمان و زمین کے برکات کے دروازے ہم کھول دیں گے. آسمان و زمین سے اللہ تعالیٰ موتیاں برسائے گا، برکات برسائے گا، یہ ساری مہنگائی اور طوفان بدامنی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کر لو، گناہ کی زندگی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بند راستوں کو کھول دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کہہ رہا ہے استغفار کی کثرت کرو، گناہ معاف کر دوں گا، مال مویشیوں میں اضافہ کر دوں گا. اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ اللہ عطا کر دے گا. پھر یہ مویشیاں، کھیتی باڑیاں جو ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان میں فصلیں اگا دے گا. شرط یہ ہے کہ گناہ والی زندگی انسان چھوڑ دے. گناہ والی زندگی، آج ہم توبہ کر لیں، استغفار والی زندگی اور توبہ والی زندگی ہم اپنا لیں، اور ایمان کے بعد اعمال، اور اعمال میں سب سے بلند ترین مقام جو نماز کا ہے اسے ہم زندگی میں جگہ دیں. انشاءاللہ یہ ساری بدامنیاں اور مہنگائیاں اللہ تعالیٰ کافور اور دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا